بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانے کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوپرا۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب، مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ سورہ احقاف کی آیت 15 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وجود کا عطا کرنا صرف قدرت کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے سب مخلوقات اور انسانوں اور ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس جہان کو اسباب کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ رکھا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ اللہ کا حق باعتبار وجود عطا کرنے کے کہ وہ حقیقی مسبب الاسباب ذات ہے، اور والدین کا حق رب کے حق کے ساتھ اس لیے بھی جوڑا کہ ربوبیت کی شان حق تعالی شانہ نے ماں باپ میں بظاہر رکھی۔ ان کے اندر شفقت، محبت، وہ بچے کو پالنے، جننے اور راحتوں اور سہولتوں سے ہمکنار کرنے کی سب لوگوں سے بڑھ کر کوشش، محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ ان کا حق کتنا زیادہ ہے
ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے بڑا حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ تیری ماں کا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ ماں کے بعد؟ فرمایا کہ پھر دوسرا حق بھی تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا پھر تیسری مرتبہ، فرمایا یہ تیسرا حق بھی تیری ماں کا تیرے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا کہ ماں کے 3 حق ہو گئے، اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ اہل علم ارشاد فرماتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات، آپ کی پوری زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہے اور قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اور ایک قرآن اللہ کا کلام لفظوں میں یہ 30 پارے، اور ایک چلتا پھرتا قرآن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے اس آیت پاک میں، سورہ احقاف کی آیت 15 میں اللہ پاک نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی ہے، انسان پر سب سے بڑا حق اس جہان کے اندر لوگوں میں وہ ماں اور باپ کا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے بھی اسے واجب کیا ہے۔ سب سے پہلا حق تو رب کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ شان یکتائی رکھنے والی ذات صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ ماں باپ کا حق بھی اولاد پر واجب ہے، اور آیت میں ارشاد ہے بے والدیہ، اس میں باپ کا ماں کا حق آیا، اور باپ کا تذکرہ ایک دفعہ ہوا، اور ماں کا پہلی دفعہ بے والدیہ ہے، پھر دوسری دفعہ حملت ہو، ماں کے پیٹ میں ہم رہ کر آئے ہیں کئی مہینے، ووضعت ہو، اس نے پیٹ میں اٹھانے کی بچے کو، اولاد کو مشقت برداشت کی ہے، پھر جننے کی تکلیف سہی ہے، پھر پالنے میں اپنی راحتوں کو قربان کیا ہے۔ 3 حق ماں کے ہیں، اور باپ کا حق بھی ہے دوسرے سب لوگوں سے بڑھ کر کہ وہ ان تمام مشقتوں میں اس بچے کی ماں کے ساتھ باپ ہونے کے ناطے شریک رہا ہے۔ اس نے بھی کوئی کسر اس کے پالنے، پرورش کرنے اور اس کو راحت پہنچانے میں چھوڑی نہیں۔ اور یہی 2 ہستیاں ہیں باپ اور ماں کی، کہ وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمیشہ سکھ میں رہے اور ترقی کرتی رہے، اور جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے، ہونہار بنتا ہے، اس کے پاس نعمتیں آنے لگتی ہیں، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور ان کو قلبی راحت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کم از کم 30 مہینے لگے۔ مدت حمل عام طور پر 9 مہینے، کبھی کوئی بچہ اس سے پہلے پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں اگر 6 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہا پھر پیدا ہوا تو امکان ہوتا ہے زندہ رہنے کا، اور پنجابی میں ہم کہتے ستمایا، یعنی 7 ماہ میں پیدا ہو، تو یہ 6 مہینے اور 2 سال مدت رضاعت کے 30 مہینے ہو گئے۔ یہ عمومی ہے، 2 سال بچے کا حق ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے، اور اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے ہر جز کو اللہ نے شرف بخشا ہے۔ یوں تو بسا اوقات طبی اعتبار سے ماں کا دودھ موضوع نہیں ہوتا، تو پھر متبادل کسی بھی عورت کا دودھ پلایا جا سکتا ہے،
وہ مہیا نہ ہو، پھر دوسری چیزیں جو متبادل قدرت نے رکھی ہوئی ہیں وہ ان کا درجہ پھر تیسرے نمبر پر ہے۔ بہرحال یہاں مفسرین نے بہت زیادہ اہل علم کے لیے نکات بھی لکھے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے، پھر اللہ پاک انسان کی پرورش اس کے ماں باپ سے کروا کر اس کو بلوغ تک پہنچاتے ہیں، وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس میں قوت ایک آ جاتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے اور زندگی عطا فرماتے ہیں تو وہ 40 سال کی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ بھی حقائق کی روشنی میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو مکے کی مالدار خاتون تھی، وہ اپنا مال کسی کے ذریعے تجارت کے لیے ملک شام بھیجتی تھی۔ اس مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوا کہ وہ بھی تجارت کے لیے جائیں گے، یا انہوں نے پیشکش کی، تو ان کا مال لے کر حصے دار منافع میں ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ملک شام گئے، قافلے جاتے تھے۔ اس قافلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس تجارتی سفر کے وقت 20 سال تھی، 20 سال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ تعلق تو پہلے بھی تھا، لیکن اس سفر میں زیادہ قربت ملی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے دل میں ایسی عظمت اور کشش اور محبت بڑھی کہ پھر وہ بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان کو قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ جب 2 سال گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 42 سال، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال ہوئی۔ مفسرین نے لکھا یہاں بالغ 40 سنہ سے مراد سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے یہ دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی۔ فضائل میں لکھا ہے کہ یہ ایک ہی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ یہ پورا گھرانہ مسلمان ہوا۔ حضرت ابو بکر کی ماں، والد، خود، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد اور ساری ہی اولاد، یہ 3 نسلیں، ماں باپ بھی، خود بھی اور ساری اولاد بھی، ان کو شرف ملا صرف مسلمان ہونے کا نہیں، صحابیت کا بھی۔ ماں باپ بھی صحابی ہیں، خود بھی، اور آپ کی ساری اولاد بھی، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں دین کی نعمتوں پر، دنیا کی نعمتوں پر، اور رب اوزعنی عرض کر رہے ہیں اللہ مجھے مزید شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو نعمتیں تو نے میرے ماں باپ کو اور مجھے عطا فرمائیں، اور مجھے عمل صالح کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب ہوں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے کے مظلوموں میں بالخصوص وہ غلام تھے جو مسلمان ہو گئے، اور ان کے جو آقا تھے انہوں نے دن رات ان پر ظلم و جبر کیا، سخت ترین سزائیں دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، مال ان کے پاس کافی تھا، انہوں نے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، تو 9 غلام مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے خریدے اور آزاد کر دیا، اپنی غلامی میں نہیں لیا، ان کو اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
تو یہاں تفسیر میں لکھا ہے ترزاہو سے یہی مراد ہے اصلح لی فی ذریتی، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمارے ماں باپ کو جو اللہ نے نعمتیں بخشیں، دین کی دنیا کی، ہمیں عطا کی، اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ دین دنیا کی نعمتوں سے انہیں بھی آپ نوازنا، وہ دین بھی اختیار کریں اور حلال دنیا کی راحتیں بھی اٹھائیں۔ انی تبت الیک، اس میں اشارہ ہے اللہ 40 سال تک کی زندگی دے دیں، پھر تم دل سے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے پچھلی خطاؤں کی معافی مانگ لو، اور پھر انی من المسلمین، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ اب زندگی کا اکثر حصہ اور اعلیٰ گزر گیا، 40 کے بعد مسلمان کا رجحان اپنی آخرت، موت، قبر، حشر کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سارے اسباق اس آیت پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ 15 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے، آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک دفعہ ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو میرے روحانی اور قرآنی ولاگز ہیں، میں جن دوستوں کو بھیجتا ہوں ان کی تعداد تقریباً 100 کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے ایک دوست نے، میرے فالوورز نے یہ بتایا کہ وہ آگے اس میسیج کو اپنے ایک گروپ میں جس میں کم از کم 600 افراد ہیں ان کو بھیجتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو بھی، آپ صرف اپنے تک یہ پیغام نہ رکھیں بلکہ اسے اور دوستوں تک بھی پہنچائیں، جتنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔